اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن کی ابتدائی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کو آج ہم ابواب مزید فی کے دوسرے باب میں انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہم نے ابواب ثلاثی مزید فی شروع کیے ہیں۔ ابواب سنتے ہی یا باب سنتے ہی آپ کے سامنے جو کنسیپٹ آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ میں نے کسی بھی 3 حرفی مادے کو ماضی اور مضارع میں کیسے ڈھالنا ہے، یہ ہمیں باب سے پتہ چلتا ہے۔ یعنی باب پیٹرنز کا نام ہے کہ ماضی کا کیا پیٹرن ہے اور مضارع کا کیا پیٹرن ہے۔ ماضی اور مضارع پیٹرنز کے کمبینیشن کو باب کہتے ہیں۔ ثلاثی 3 حرفی مادہ، کیونکہ 99.99% افعال ایسے ہیں جن کا 3 حرفی مادہ ہی ہوتا ہے، اور مزید فی کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے پہلے صیغے میں حروف مادہ کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ساتھ مل رہا ہو۔ باب افعال سنتے ہی افعل یفعل، افعل یفعل۔ آج ہم ثلاثی مزید فی ابواب میں اپنا دوسرا باب شروع کرنے لگے ہیں اور اس باب کا نام ہے تفعیل۔ باب تفعیل بھی اردو زبان میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا باب ہے۔ ہم اردو زبان میں بہت سارے الفاظ باب تفعیل کے بولتے ہیں۔ تفعیل تھوڑا سا غور کریں تو آپ نے شروع میں تا بولنی ہے جو کہ فکسڈ ہے، اس کے بعد آپ نے مادے کا پہلا حرف جو کہ 2 نمبر پر ہوگا، مادے کا دوسرا حرف جو 3 نمبر پر ہوگا، اور مادے کا تیسرا حرف جو کہ 5 نمبر پر ہوگا۔ تو گویا تفعیل لفظ کے 5 حروف ہیں جن میں تا اور یا فکسڈ ہیں، تا اور یا فکسڈ ہیں، باقی 2، 3 اور 5 یہ ویری کریں گے، چینج ہوں گے۔ صحیح؟ میں پہلا لفظ آپ کے سامنے بولتا ہوں، تصویر۔ نوٹ کیجئے کہ 1 نمبر اور 4 نمبر والے حروف تا اور یا ہیں کہ نہیں ہیں؟ تصویر پہ نوٹ کریں، 1 اور 4 یہ فکسڈ ہے، باقی 2، 3 اور 5 یہ روٹ لیٹرز ہیں۔ 2، 3 اور 5 روٹ لیٹرز ہوں گے، یعنی صاد، واو اور را۔ تو تصویر کس طرح بنتی ہے؟ صاد، واو اور را سے، اور کس باب میں بنتی ہے؟ باب تفعیل میں، اور تصویر کے معنی آپ کو آتے ہیں۔ کلیئر؟ پھر اسی پیٹرن پہ لفظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تقدیر۔ نوٹ کریں، نمبر 1 اور نمبر 4 فکس ہے، تا اور یا ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ روٹ لیٹرز پتہ چل گئے، قاف، دال اور را۔ تقدیر کے معنی آپ کو آتے ہیں، اندازہ لگانا۔ جی اب لفظ بولیں آپ۔ تعلیم، ایکسیلنٹ۔ جی تعلیم کے روٹ لیٹرز بھی بتا دیجئے۔ عین، لام اور میم۔ تعلیم، تعلیم علم سے ہے۔ دیکھیں روٹ لیٹرز وہی علم ہے۔ جی تفسیر، تفسیر۔ جی روٹ لیٹرز، فا، سین، را۔ فا، سین اور را، تفسیر۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تفصیل، تفصیل۔ جی تفصیل۔ روٹ لیٹرز بتا دیجئے اس کے۔ فا، صاد، لام۔ فا، صاد اور لام، ایکسیلنٹ۔ جی تدفین، جی تدفین، جی تدفین، بالکل جی۔ اب بھی یاد نہیں آئے گی تو پھر کب یاد آئے گی، ظاہر بات ہے۔ تدفین، جی روٹ لیٹرز تدفین کے ساتھ روٹ لیٹرز بتا دیجیے۔ دال، فا اور نون، دفن سے، دفن سے تدفین۔
جی تکفین، تجہیز و تکفین، یہ دونوں الفاظ باب تفعیل کے ہیں، ٹھیک ہے جی. تکفین، اب آپ جب بھی کسی تجہیز و تکفین پہ جائیں گے تو آپ کو باب تفعیل ضرور یاد آئے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں جی، تکفین کے روٹ لیٹرز کاف، فا اور نون کفن سے ہیں. تکفین جی. تفہیم، ایکسیلنٹ، کتنا پازیٹیو ہوں آپ. تفہیم جی. سرور صاحب روٹ لیٹرز فا، ہا، میم. فہم سے تفہیم. اور یہ سب لفظ وہ ہیں جن کے معنی آپ کو آتے ہیں. ان میں سے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ اردو زبان میں نہ جانتے ہوں یا استعمال نہ کرتے ہوں. جی تسکین، ایکسیلنٹ جی. تسکین جی. روٹ لیٹرز سین، کاف اور نون. سکون سے تسکین. تسلیم، ایکسیلنٹ. ہمارے ہاں نام بھی ہوتے ہیں یہ. تسلیم، سین، لام اور میم. تسلیم. اسلام بنا تھا باب فعل کا لفظ، تسلیم بنا باب تفعیل کا. ٹھیک ہے جی. تکمیل، وہ کہہ رہے ہیں بس کریں اب کافی ہو گئے. تکمیل جی. روٹ لیٹرز کاف، میم اور لام جی. اور لاسٹ ورڈ تشخیص، ایکسیلنٹ. اور تشہیر اور توحید، ایکسیلنٹ. تکمیل ہو گیا. تعمیر، ویری گڈ. تنزیہ، کتنا مشکل لفظ ہے. مانا تنزیل، اچھا تنزیل. تنزیل نازل کرنا. تمہید، تنفیذ جی. تشریح، تنظیم. چلیں جی لاسٹ. تنظیم، نظم سے ہے تنظیم. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ باب تفعیل کے کتنے الفاظ آپ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، اور بھی بے شمار الفاظ ہیں آپ لا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اتنے الفاظ رکھ دیے ہیں. ان میں روٹ لیٹرز ان کی پہچان کر لیا ہے. اب توجہ کرنا آپ کا کام ہے. جب بھی آپ اردو بولتے ہو، کوئی باب تفعیل کا کوئی لفظ بولیں صحیح، تو اس کے روٹ لیٹرز نکال لیا کریں. جب روٹ لیٹرز نکال لیں تو پھر اسے ماضی اور مضارع وہ بھی بنا لیا کریں. اب باب تفعیل سے ماضی اور مضارع کیسے بننا ہے؟ بہت ہی آسان فارمولہ جی. 3 روٹ لیٹرز ہیں جی، فا، عین، لام. کلیئر؟ ماضی میں آپ کو پتا ہے آخری حرف جو ہے ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن میں حرکات اینڈ پہ لگاؤں گا. پہلے میں بتا دوں کہ اس میں زائد، یہ مزید فی اب آپ کی کیٹیگری میں آ رہا ہے نا، تو اس میں زائد حرف کون سا ہے یا کون سے ہیں اور کتنے ہیں یہ بتانے لگا ہوں. تو اس میں جو درمیان والا حرف ہے نا، اس کو آپ نے مشدد بولنا ہے جی. اس کو آپ نے مشدد بولنا ہے، یعنی اس پہ شد آتی ہے باب تفعیل کے ماضی میں. تو زائد حرف کا پتہ چل گیا کہ جو عین کلمہ ہے وہ ہی زائد ہو جائے گا. اب ہم حرکات لگا کے اس کا پورا صیغہ بناتے ہیں. ماضی ایکٹیو پیسو زبر، ماضی ایکٹیو زبر. رہ گیا عین کلمہ درمیان والا حرف، اس پر بھی زبر ہی آتی ہے جی. تو باب تفعیل کا ماضی بن گیا فعلا. فعلا، کلیئر ہو گیا جی. فعلا سے مضارع آپ نے بنانا ہے، تو جو کچھ ماضی میں تھا نا وہی کاپی کر لیں آپ ادھر. اب میں آپ کو دوسرے اینگل سے سمجھا رہا ہوں. ماضی میں یہی کچھ کیا تھا نا ہم نے، زائد حرف بھی لکھ دیا. جو زائد حرف ماضی میں استعمال ہوا ظاہر بات ہے وہ مضارع میں بھی آئے گا نا. مضارع میں بھی آ گیا. سٹارٹ ہوتا ہے فعل مضارع علامت مضارع یا کے ساتھ، علامت مضارع یا کے ساتھ. لے جی اب اس پہ حرکات وغیرہ لگا رہے ہیں ہم. مضارع میں آخری حرف پر چاہے ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسو وائس ہو پیش آتی ہے. مضارع میں علامت مضارع ہم نے پڑھا ہے ثلاثی مجرد میں سب پہ زبر آئی تھی، لیکن جب ہم مزید فی ابواب میں گئے تو ہمیں پہلا باب جو باب فعل ہم نے پڑھا تھا کل، اس میں علامت مضارع پر بھی پیش آئی تھی، ایکٹیو وائس میں بھی. تو باب تفعیل میں بھی علامت مضارع پر پیش آتی ہے. کلیئر؟
ماضی میں فا کلمہ پہ کون سی حرکت تھی؟ زبر، مضارع میں بھی زبر. عین کلمہ ماضی اور مضارع میں ویری کرتا رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو یہاں پر مضارع میں عین کلمہ زیر کے ساتھ ہوگا اور اس کا مضارع بن جائے گا یفعلو. فعل یفعلو، فعل یفعلو. آپ کو طریقہ یاد رہے نہ رہے، آپ کو یہ ضرور یاد رہنا چاہیے کہ باب تفعیل کا ماضی اور مضارع کیا آتا ہے. افعال سنتے ہی افعل یفعلو اور تفعیل سنتے ہی فعل یفعلو، فعل یفعلو. اب ہم نے سٹارٹ لینا ہے تصویر سے. صحیح، مائک دے دیں ادھر، اور جگہ میں خالی کر لوں گا روٹ لیٹرز کے لیے. یہ ماضی کے 3 روٹ لیٹرز کی جگہ خالی ہوگی. مضارع میں آئیں، یہ مضارع کے روٹ لیٹرز کی جگہ خالی ہوگی. صحیح. آگے آپ نے جو لفظ ہوگا نا اسی کو منصوب بولنا ہے تاکہ مصدر بھی پورا ہو جائے. پھر سارے کل کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم پیسو وائس بھی بنائیں گے. صحیح. ہم فعل امر بھی بنائیں گے، ہم اسم الفاعل بھی بنائیں گے، اسم المفعول بھی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی حسیب شروع کریں گے. تصویر کے روٹ لیٹرز صاد، صاد، واو، را، واو اور را. ماضی بن گیا سورا، سورا. مضارع صاد، صاد، واو را، اور را. یصور، یصورو. صورا یصورو تصویراً، تصویراً. صورا یصورو تصویراً، تصویر بنانا. کلیئر ہو گیا جی. صورا سے گردان. صورا، صورا، صورو، صورت، صورتا، صورنا، صورتا، صورتما، صورتم، صورتی، صورتما، صورتنا، صورتو، صورنا. یصورو یصور، یصوران، یصورون، تصور، تصوران، یصورنا، تصور، تصوران، تصورون، تصورین، تصوران، تصورنا، تصور، نصور. صورا یصورو تصویر، تصویراً، تصویر بنانا. اوکے ہو گیا. صورا اس نے تصویر بنائی. یصورو وہ تصویر بناتا ہے یا تصویر بنائے گا. ایکٹیو وائس ہے، پیسو وائس بنا دیں صورا کا. اینڈ والے کو چھیڑنا نہیں. جی میں کاپی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. پورا لفظ کاپی کر لیا. اس کا مجہول بنانے لگا ہوں میں. ساری باتیں وہی ہیں، آخری کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا، پچھلے کو چھوڑنا نہیں. کیا کرنا ہے؟ زیر لگانی ہے. زیر لگانی ہے. پیچھے جو حرکت والے حروف ہیں وہ حرکتیں جو ہیں وہ پیش کے ساتھ بدل دینی ہے. تو یہ بن گیا جی سورا. سورا اس کی تصویر بنائی گئی. ٹھیک ہے نا. سورا اس نے تصویر بنائی اور سورا اس کی تصویر بنائی گئی. یصورو اس سے ہم نے مجہول بنانا ہے. میں کاپی کر رہا ہوں یصورو کو ایز اٹ از. یعنی بیسک سیکھیں یہی ہیں آپ کے ایکٹیو وائس کے، اس سے آپ نے پھر آگے سب کچھ بنانا ہے. جی آخری کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں. زبر لگانی ہے اور علامت مضارع پر صرف علامت مضارع کی حرکت جو ہے وہ پیش سے بدلنی ہے. صرف علامت مضارع کی پہلے ہی پیش تھی، آپ مٹائیں اور دوبارہ لگائیں. یصورو، سورا یصورو. اوکے جی، مجہول بن گیا. اب ہم فعل امر بنانے لگے ہیں کہ تو تصویر بنا، تو تصویر بنا. ایکٹیو وائس تصورو کا صیغہ پہلا لے لیتا ہوں میں، حاضر کا. جی سٹیپس اپلائی کریں، مضموم کریں. مضموم ہوا، ساکن ہو گیا لام کلمہ. جی علامت مضارع ہٹائیں، پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے، پڑھا جا رہا ہے. فعل امر بن گیا صور. صور تو تصویر بنا. اوکے. اب ہم نے تصویر بنانے والا اور جس کی تصویر بنائی جائے گی ان دونوں کو بنانا ہے، یعنی اسم الفاعل اور اسم المفعول. اسم الفاعل بنا لیں، اسم المفعول میں تو صرف ایک حرف کی حرکت تبدیل کرتے ہیں. تو یہی یصورو کاپی کریں ادھر سے. جی کیا کرنا ہے؟ میم لگانی مشدد. جی علامت مضارع ہٹا کر پیش والی میم لگا دینی ہے. عین کلمہ زیر والا کرنا ہے اور لام کلمہ پر ڈبل حرکت کر دینی ہے. تو لفظ بن گیا جی مصورن. مصور اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مصور کسے کہتے ہیں؟
تصویر بنانے والے کو. اور اسم المفعول بنانا چاہیں تو عین کلمہ زبر کے ساتھ کر دیں, یہ بن جائے گا مصور. جی, جس کی تصویر بنائی جائے وہ مصور ہوگا. تو آپ کبھی مصور ہوتے ہوئے بھی مصور بن جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی حرکتیں صحیح نہیں ہیں نا, یعنی جہاں زیر لگنی ہے وہاں آپ زبر لگا دیتے ہیں. تو صورا یصور تصویراً, تصویر بنانا. جی نیکسٹ احمد کو دیں. آپ کو میں باب تفعیل کا ایک لفظ دے رہا ہوں, آپ نے اس سے یہی سب کچھ کرنا ہے جو حسیب نے کیا تھا. تدریس, تدریس, تدریس. روٹ لیٹرز بتاؤ تدریس کے. دال دال را سین. ایکسیلنٹ. دال را اور سین میں نے کاپی کر لیے جی, خالی جگہ پہ ماضی بن گیا درسا. دال را سین کاپی کیے, مضارع بن گیا یدرسو. درسا یدرسو مصدر تدریسن. تدریس جو لفظ ہے اسے منصوب بول دینا ہے تدریسن. درس و تدریس آپ نے لفظ سنا ہوا ہے. تدریس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پڑھانا. ٹھیک ہے, تدریس پڑھانا. درسا سے گردان شاباش ماضی کی. درسا درسا درسو درست درستا سرنا. جب تک درمیان میں حرف شد نہیں بولو گے گردان صحیح نہیں ہوگی. درسا 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 درسو. درست جی درستا جی. درسن درس, درسنا. اس کو ساکن نہیں کرتے چھٹے میں؟ ماضی میں چھٹے کو ساکن کرتے ہیں نا. ماضی کی گردان کرتے ہوئے جو چھٹا سیغہ بنتا ہے اس میں اس کو ساکن کر دیتے ہیں, یہ بن جاتا ہے درس. اب وہ درس کی آواز اینڈ تک آئے گی. یہ تو ایک فکسڈ رول ہے ماضی گردان کرنے کا کہ آپ کا چھٹا سیغہ پہلے سیغے سے بنے گا, اور کیسے بنے گا؟ آخری حرف کو کر دیں ساکن, اور جو آواز بن جائے اس کو اینڈ تک کاپی کر دیں. درس 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 درس. اب نا تا تما تم تی تما تننا تو اور نا لگا دیں. درسنا. ٹھیک ہے جی. درستا درستا درستما درستم درستی درستما درستنا درستو درسنا. یدرسو یدرسو یدرسانی یدرسانی یدرسونا. تدرسو تدرسانی یدرسنا. تدرسو تدرسانی تدرسونا تدرسینا تدرسانی تدرسنا. ادرسو ندرسو. ٹھیک ہے جی. درسا یدرسو تدریسن, پڑھانا. اس سے پہلے ہم نے مجہول کے صیغے بنانے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, اسے کاپی کریں گے. اب یہ میں بس ایک اور کر کے دے رہا ہوں اس طرح کا مجہول والا پیٹرن, آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد ہم کچھ گردانے کریں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ باب کی طرف موو کریں گے. صحیح, باقی پریکٹس تو آپ سارا دن کرتے رہیں بیٹھے ہوئے. صحیح, لفظ لیں, اس کے مادے کے حروف نکالیں, ماضی میں فٹ کریں, مضارع میں فٹ کریں, گردانے کریں, اسے مجہول بنائیں, اسے فعل امر بنائیں. صحیح, وہ تو آپ جتنے مرضی کر سکتے ہیں. تو 2 یا 3 میکسیمم میں کروا دیا کروں گا ہر باب کے حوالے سے یہ ساری چیزیں, اور باقی جو ہے ہم تیزی سے اس کے ماضی اور مضارع کر کے نیکسٹ باب کی طرف موو ہو جایا کریں گے. تو مجہول بنانا ہے دراسا سے, تو کاپی کیا میں نے اس کو دراسا. جی, آخری کو چھیڑا نہیں ہے, پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے, زیر دینا ہے, اور پیچھے جو حرکتیں ہیں ان حرکتوں کو پیش حرکتوں سے بدل دینا ہے. ایک ہی حرکت تھی زبر, اس کو پیش سے بدل دیا تو یہ بن گیا جی درسا. درسا اس نے پڑھایا, درسا اس کو پڑھایا گیا, اس کو پڑھایا گیا. یدرسو, آخری کو چھیڑنا نہیں ہے, پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے, زبر اور صرف علامت مضارع کی حرکت جو ہے وہ پیش کرنی ہے. پہلے پیش ہے لیکن آپ مٹا کے پیش کریں, یہ بن گیا آپ کا مضارع مجہول یدرسو. یدرسو وہ پڑھاتا ہے یا وہ پڑھائے گا, یدرسو اس کو پڑھایا جاتا ہے یا اس کو پڑھایا جائے گا. فعل امر بنانا ہے, فعل امر بنے گا جی یدرسو سے. یدرسو سے تدرسو کریں. سٹیپ نمبر 1, مجزوم کریں, ساکن ہو گیا. علامت مضارع ہٹائیں, پڑھا جا رہا ہے, فعل امر تیار. درس
تو پڑھا. اب ہم نے پڑھانے والا اور جس کو پڑھایا جائے گا ان دونوں کے لیے لفظ بنانے ہیں, یعنی اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانے ہیں. مضارع کا سیکھا یدرسو ہے. سٹیپ نمبر 1, علامت مضارع ہٹا کر پیش والی میم لگا دینی ہے. عین کلمہ کو زیر دینی ہے, زیر تھی لیکن ہم نے مٹا کے دی, اور لام کلمہ پر حرکت ڈبل کر دینی ہے. تو لفظ بن گیا آپ کا مدرس. مدرسن مرفوع مدرسن, منصوب مدرسن, مجرور مدرسن. تو مدرس پڑھانے والا اسم الفاعل, اور اگر یہاں پر عین کلمہ کی حرکت زیر جو ہے اس کو میں زبر کر دوں تو یہ بن جائے گا مدرس. مدرس کون ہے؟ جس کو پڑھایا جا رہا ہے, جس کو پڑھایا جا رہا ہے وہ مدرس ہے. اور آپ اکثر کہتے ہیں جی ہمارے مدرس نے بہت اچھا پڑھایا ہمیں, تو مدرس بولتے ہیں آپ اکثر, مدرس, حالانکہ مدرس لفظ ہے اصل. ٹیچر کے لیے مدرس ہے, اسٹوڈنٹ کے لیے مدرس ہے. آپ ٹیچر کو اسٹوڈنٹ بنا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں. تو درسا یدرس تدریسن اس کے معنی ہے پڑھانا, درس دینا. کلیئر ہو گیا جی. اب ہم ایک مادے کی طرف اور چلتے ہیں اور اس سے پھر یہی سب کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تعلیم باب تفعیل کا لفظ ہے. پہلا کام آپ نے کرنا ہے اس کے روٹ لیٹرز نکال دیں. عین, عین, لام, لام, میم. میم. ماشاءاللہ جی. علم اس کے روٹ لیٹرز ہیں, عین, لام اور میم. یہی 3 روٹ لیٹرز آپ نے یہ جو ڈائز بنائی ہوئی ہیں ان میں رکھ دینے. ماضی بن گیا علمہ, مضارع یعلم, علمہ یعلم تعلیماً. اس کے معنی ہوتے ہیں سکھانا, ٹیچ کرنا. مصدر کے معنی یہ ہو گیا نا, یہ مصدر ہی بنے گا نا, یہ مصدر بنتا ہے نا, یہ ماضی, یہ مضارع, یہ مصدر. صحیح. علامہ سے گردان کر دیں گے. شاباش. علامہ, علامہ, علمو, علمت, علمت, علمتا, علم, علمنا. شاباش. علمتا, علمتما, علمتم, علمتی, علمتما, علمتنا, علمتو, علمنا. ایکسیلنٹ. یعلم, یعلمو, یعلمانی, یعلمونا, تعلم, تعلم, تعلمو, تعلمانی, اسے دیکھیں یعلمنا. ہاں اسے دیکھیں, اسے ساکن کر کے بس نون سے بنانا. یعلمنا, یعلمنا, تعلمو, تعلمانی, تعلمونا, تعلمینا, تعلمانی, لمنا, لمنا, اعلم, اعلمو, نعلم. نعلمو. صرف علامت مضارع چینج ہونی ہے, باقی سب کچھ وہی ہے. اعلمو, نعلمو, اعلم, نعلم. نعلمو. ٹھیک ہے. علامہ اس نے سکھایا. اب اسے ہم نے مجہول بنانا ہے, اس کو سکھایا گیا. جی اس کو کاپی کر لوں, علامہ کاپی کر لوں. کاپی کیا جی, مجہول بنائے. آخری کو چھیڑنا, آخری کو چھیڑنا نہیں, پچھلے کو پچھلے کو چھوڑنا نہیں, چھوڑنا نہیں ہے. کیا کروں؟ اس کی زیر لگا دینی, زیر لگا دیں اور اس کو پیش کر دینا, اس کو پیش کر دیں. علمہ, علمہ, علامہ اس نے سکھایا, علمہ اس کو سکھایا گیا. اس کو سکھایا گیا. ٹھیک ہے. یعلم وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا. اس کا بھی ہاں جی, آخری کو چھیڑنا, آخری کو چھیڑنا نہیں, پچھلے کو چھوڑنا, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, اس پہ زبر لگا دینی, زبر لگانی ہے. ہاں جی, اور پیچھے پیش. ٹھیک ہے. اور علامت مضارع کی حرکت صرف چینج کرنی ہے, پیش. باقی حرکتیں ویسے رہنے دینی ہے. صحیح ہے نا, مضارع میں یہ یاد رکھنا ہے. تو یہ بن گیا جی یعلم, یعلم, یعلم. دیکھیں فرق صرف زیر اور زبر کا ہے. وہ ایکٹیو وائس ہے, یہ پیسو وائس ہے. یعلم وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا, یعلم اس کو سکھایا جاتا ہے یا اس کو سکھایا جائے گا. فعل امر بنانا ہے, کس سے بناؤں؟ مضارع سے, یعلم سے. ٹھیک ہے. یعلم کی جگہ میں تعلم کر دوں گا. جی اپلائی کریں فارمولا. ہاں جی, اس کا اپنا اسٹیپ نمبر 1, پہلے مجزوم کرنا ہے, مجزوم کیا. ہاں جی, اور پھر مضارع کی علامت, علامت مضارع ہٹائی. پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے, پڑھا جا رہا ہے. ہاں جی, علم, پڑھا جا رہا ہے. علم, ٹھیک ہے. فعل امر تو سکھا, علم تو سکھا. اب سکھانے والا
اور جس کو سکھایا جائے، اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ سیکھنے والا، مضارع کا سیگا کاپی کریں گے جی، سٹیپس۔ ہاں جی، پہلے مضارع کی علامت مضارع کی جگہ پر پیش والی میم لگا دینی ہے، میم لگائیں گے، آئین کلمے پہ زیر لگائیں گے، عین کلمہ پہ زیر، اور میم عین تو یہ ہے نہیں جی، اس پہ لگانی ہے، اس پہ لگانی ہے، نہیں یہ لام والی جو ہے لام پہ لگانی ہے، تو آپ تو کہہ رہے ہیں عین پہ لگانی ہے، نہیں علیمو کا تو آئین کلمہ، ہاں ماشاءاللہ، بس یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ عین لام میم میں عین کلمہ لام ہے، ہاں جی، اور لام کلمہ میم ہے، مطلب پریشان دیکھیے عربی کیسی کیسی چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بالکل وہ تو اور میں تھا، اور تھا تو میں تھا، تو یہاں پر دیکھیں جی عین کلمہ جو ہے وہ لام ہے اور لام کلمہ میم ہے، کیا بات ہے جی۔ تو عین کلمہ کو زیر دینی ہے، زیر دی، اور لام کلمہ پہ تنوین کر دینی ہے، تو کیا بن گیا جی؟ معلمن، معلمن سکھانے والا، معلم سکھانے والا، اچھا وہ نہیں آئی ایوی میں نے بس بونگی ماری ہے اور کوئی بات نہیں۔ ابھی معلمن سکھانے والا، اب جس کو اور جس کو سکھایا جا رہا ہے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کیا بنے گا؟ معلم۔ تو آپ دیکھیں آپ استاد کو معلم بنا رہے ہوتے ہیں، ہمارے معلم صاحب بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیچارہ معلم ہوتا ہے وہ، آپ اسے معلم بنا دیتے ہیں، ٹھیک۔ قرآن مجید میں معلم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اسم مفعول۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ آپ کو سکھایا جاتا ہے، معلم مجنون لفظ یہ استعمال کیے ہیں آپ کے لیے، تو معلم کا لفظ قرآن کا لفظ ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو معلم سکھانے والا، ماشاءاللہ سے بہت اچھے، زبردست۔ اب ذرا اسی مادے کو لے کے سورہ رحمان کی آیات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ ساری چیزیں آپ کو الحمدللہ آتی ہیں، جملہ فعلیہ، اس کے پارٹس سب کچھ پڑھ چکے ہیں، اب صرف ریویژن ہو رہی ہے سب چیزوں کی۔ میں آپ کے سامنے فعل ماضی کا صیغہ رکھ رہا ہوں، علامہ، فعل ماضی کا صیغہ علامہ، اس نے سکھایا، علامہ۔ علامہ فعل اور فاعل جملہ فعلیہ پورا ہے، اظہر صاحب فاعل کون ہے اس کا؟ علامہ کا ہوا، اس کا فاعل کون ہے؟ ہوا، ضمیر مرفوع متصل، اس کا فاعل ہے اندر۔ یہ وہ صیغہ جس کا فاعل اندر باہر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ باہر ہو گیا۔ علم اللہ، اللہ نے سکھایا، علم اللہ، اللہ نے سکھایا، اللہ نے انسان کو سکھایا، انسان مفعول آ گیا نا، علم اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو سکھایا۔ ابھی بھی سوال پیدا ہوتا ہے کیا سکھایا؟ تو گویا یہ ان افعال میں سے ہے جس کے دو مفعول آتے ہیں، کسی کو سکھانا اور کوئی چیز سکھانا یا کچھ سکھانا۔ تو ایک مفعول آ گیا انسان جس کو سکھایا جا رہا ہے، اور اب میں آگے دوسرا مفعول لا رہا ہوں جو سکھایا، تو علم اللہ الانسان البیان، بیان بولنا، بیان کرنا، اللہ نے انسان کو بیان کرنا سکھایا۔ یہ میں نے سمپل ایک جملہ بنایا آپ کے سامنے، کلیئر ہو گیا؟ اب اس جملے میں کچھ تبدیلیاں کر کے آپ کے سامنے سورہ رحمان کی 4 آیات لے آتا ہوں۔ علامہ جملہ فعلیہ، اللہ کا صفاتی نام الرحمن، علم الرحمن، رحمان نے سکھایا، جملہ فعلیہ ہے نا، فعلیہ ہے، اس میں ہمیں کنورٹ کریں، کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو اٹھاتے ہیں، مجھے فارمولہ چاہیے، یہ نہیں بتانا کہ کس کو اٹھاتے ہیں، کہاں لے، فاعل کو فارمولہ چاہیے مجھے، فاعل اٹھاتے ہیں اور فعل سے پہلے لے آتے ہیں، یہ فارمولہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر جگہ الرحمن تو نہیں ہوگا نا، بس فارمولہ آپ کو آنا چاہیے، فاعل اٹھایا جاتا ہے اور فعل سے پہلے رکھ دیا جاتا ہے، تو وہ بن جائے گا جی الرحمن علامہ، مبتدا بن گیا، مبتدا بن گیا نا، اور علامہ خبر بن گیا، اور خبر کی جگہ پہ کیا آ رہا ہے؟ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ آ رہا ہے نا پیکٹ بن کے،
علامہ فعل اور فاعل جملہ فعلیہ ہو کے خبر بن گیا. آپ کے پارٹ 3 میں ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے کہ خبر کی مختلف صورتیں، خبر کی مختلف صورتیں. اس میں کوئی الگ سے ٹاپک پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمپل سی باتیں ہیں. مبتدا کی خبر سنگل اسم بھی ہو سکتا ہے، مبتدا کی خبر سنگل اسم. مثلا میں کہتا ہوں جی زید مبتدا ہے، اس کی خبر لا رہا ہوں زید ولد، سنگل اسم آ گیا. خبر کی صورتیں ٹاپک ہے آپ کیا کتاب میں، ایک ٹاپک ہے خبر کی مختلف صورتیں. تو وہ خبر کی مختلف صورتیں میں یہیں پر کور کر رہا ہوں، الگ سے نہیں پڑھاؤں گا. مبتدا خبر مفرد سنگل ورڈ، زید ولد صالح. خبر کی جگہ پہ مرکب، کون سا مرکب؟ مرکب ناقص، مرکب توصیفی. زید ولد حامد، مرکب اضافی خبر، صحیح. زید فی المسجد، مرکب جاری خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے، خبر موجود نہیں ہے اس کی جگہ پر مرکب جاری آ رہا ہے. زید ضرب، الرحمن علم، زید ضرب. خبر جملہ فعلیہ، صحیح. جملہ فعلیہ ہے، فعل ماضی، فعل مضارع بھی آ سکتا ہے. زید یضرب، جملہ فعلیہ خبر بن کے آ رہا ہے. خبر کی ایک اور صورت جملہ اسمیہ بھی خبر بن کر آ سکتا ہے. زید ابنہ طبیب، اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے. زید اس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں، اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے. تو جو خبر کی مختلف صورتیں ہیں نا وہ ساری آپ کے سامنے آ گئیں. یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا، اس پہ الگ سے پورا لیکچر دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. سمپل سی بات ہے. یہ جو مرکبات ناقص ہیں، ٹھیک ہے، 3 مرکبات ناقصہ اور ایک سنگل ورڈ، یہ جملہ اسمیہ میں ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. اب یہ جو 3 صورتیں ہیں یہ خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کے آنے کی ہیں. یہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے، ایک میں فعل ماضی ہے، ایک میں فعل مضارع ہے، اور یہ جملہ اسمیہ. کلیئر ہو گیا؟ تو واپس آ جائیں جی. الرحمن علمہ، الرحمن نے سکھایا. اب جو خبر ہے یہ مزید ڈیٹیل میں جا سکتی ہے. الرحمن نے کیا سکھایا؟ ابھی علمہ اس نے سکھایا. کیا سکھایا؟ القرآن، علم القرآن. زید ضرب، زید نے مارا. کس کو مارا؟ ضرب حامدن، حامد کو مارا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح میں نے ایڈ کر دیا الرحمن علم القرآن. ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک جملہ اور، جملہ فعلیہ. خلق، اس نے پیدا کیا، جملہ فعلیہ. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. فعل فاعل مفعول بھی، جملہ فعلیہ مکمل. اوکے. علامہ، اس نے سکھایا، اس نے انسان کو سکھایا. علم الانسان، انسان کی جگہ ضمیر لاؤں تو کیا آ جائے گی؟ علمہ، اس نے اس کو سکھایا. اس نے اس کو کیا سکھایا؟ دوسرا مفعول چاہیے، وہ میں آگے لے آتا ہوں. البیانہ، بیان کرنا. الٹی پیش سیدھی پیش ہو جائے گی. کیوں؟ ملا کر پڑھ رہے ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں تو سب الٹے کھڑے سیدھے ہو جاتے ہیں. تو علمہ البیان، اس نے اس کو بیان کرنا سکھایا. آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4. سورہ رحمان کی 4 آیات گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی. الرحمن علم القرآن. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ علم القرآن، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے اس کو خبر 1 قرار دے دیں. الرحمن، اس نے قرآن سکھایا. الرحمن خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. الرحمن
علمہ البیان، اس نے اس کو یعنی انسان کو بیان کرنا سکھایا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ترکیب میں کوئی ایشو ہے تو کم از کم آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا بات سمجھ میں آ جائے. باقی انشاءاللہ محنت کریں گے تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور آپ کے سامنے کر کے اس کو ختم کرتا ہوں. میں تھوڑا سا غور کریں کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام دو طرح کے ہیں، ایک ذاتی اور ایک صفاتی. ذاتی نام اللہ کا ایک ہی ہے جو کہ اللہ ہے، وہ اس کا ذاتی نام ہے. صحیح. باقی جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب صفاتی نام ہیں، اور جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان صفاتی ناموں میں رحمت سے، رحمت جس کے میں آپ ہم سب امیدوار ہیں، دو نام بنتے ہیں، اور وہ دونوں نام ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، یعنی الرحیم اور الرحمن. یہ دو نام اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی ہیں یہ رحمت سے ہیں، اور وہی رحمت جس کے ہم سب امیدوار ہیں. اس کی رحمت کے بغیر کوئی بھی ہم میں سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. اب الرحمن اور الرحیم، ان میں فرق علماء یہ کرتے ہیں کہ الرحیم میں وہ جو رحمت ہے نا اس میں کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے، اور الرحمن جو ہے اس میں رحمت جو ہے اس میں جوش ہے. یعنی اس کی رحمت جب جوش مارتی ہے تو وہ کسی پروسٹیٹیوٹ کو، کتے کو پانی پلانے پر بھی معاف کر دیتا ہے. صحیح ہے. اور اس کی رحمت کا جو دوام ہے، جو مسلسل ہے اس کی رحمت، وہ یہی ہے، سیدھی سی بات ہے کہ ہم دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں. اتنی نافرمانی ہے، اتنی ناشکریاں کرنے کے باوجود یہ اس کی رحمت ہی ہے نا کہ وہ ہمیں پکڑتا نہیں ہے فوراً. تو دیکھیں الرحمن اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں صفاتی، ان میں ٹاپ کا نام ہے، ٹاپ کا نام. الرحمن اور الرحیم میں بھی ٹاپ کا نام ہے. صحیح. دوسری آیت کی طرف آئیں. علم القرآن، الرحمن نے قرآن سکھایا. تو فزکس کس نے سکھائی ہے جی؟ اللہ نے سکھایا نا. میتھس، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے وہ تمہارا ٹیچر سکھاتا ہے. تمام کے تمام علوم اللہ نے سکھائے، لیکن تمام علوم میں جو ٹاپ کا علم ہے وہ قرآن کا علم ہے. لہٰذا اس کو مینشن کیا گیا کہ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. تیسری آیت کی طرف آئیں. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. تو جانوروں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو جو کچھ ہے وہ سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس کی تخلیق میں جو سب سے ٹاپ کی تخلیق ہے نا، جسے ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے. لہٰذا اس کا ذکر یہاں پر ہو گیا. اب چوتھی آیت کی طرف آئیں. علمہ البیان، اس نے انسان کو بیان کرنا سکھایا. تو انسان کو صرف بیان کرنا سکھایا؟ انسان کو تو سننا بھی سکھایا ہے، انسان کو دیکھنا بھی سکھایا، انسان کو تو چلنا بھی سکھایا، انسان کو تو سونگھنا بھی سکھایا، سب کچھ سکھایا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جانور بھی دیکھتے ہیں، بلکہ ایسا دیکھتے ہیں کہ انسان بھی نہیں دیکھ پاتا. ایسے ہی ہے نا. ایک ذرہ روٹی کا گر جاتا ہے، ذرہ آپ کو نظر نہیں آتا، چیونٹی دیکھ لیتی ہے. وہ پرندہ کہاں سے اپنا شکار دیکھتا ہے پانی میں. ٹھیک ہے. سونگھنا انسان کی ایک حد ہے، ایک جگہ تک سونگ سکتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی. جانور دیکھیں کیا کیا سونگ لیتے ہیں، کہاں کہاں سے سونگ لیتے ہیں، پھر طاقت آپ دیکھ لیں. لیکن بتائیے کہ وہ جو باقی مخلوقات ہیں، کیا وہ اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتے ہیں؟ یہ بیان کرنا صرف اللہ نے انسان کو سکھایا. تو اسے جو کچھ سکھایا ہے اس میں ٹاپ کی چیز جو ہے وہ ہے بیان کرنا. وہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب بڑی تفصیل سے اس کو ذکر کیا کرتے تھے کہ ٹاپ کی چیزیں ان 4 آیات میں اکٹھی ہوئی ہیں. الرحمن ٹاپ کا نام، علم القرآن ٹاپ کا علم، خلق الانسان ٹاپ کی تخلیق، علمہ البیان ٹاپ کی صلاحیت، ٹاپ کی صفت. اب اسی سے پھر وہ ایک رزلٹ نکالا کرتے تھے کہ یہ ٹاپ کی صلاحیت
یا صفت استعمال کہاں ہونی چاہیے. یہ بیان کرنا ہی ہے جی، بولنا ہی ہے، جس کے لاکھوں روپے لوگ لیتے ہیں، لاکھوں، 20 منٹ بات کرتے ہیں اور لاکھوں کما کے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلوز کر دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ بیان کرنا کہاں پر استعمال ہونا چاہیے؟ یہ قرآن کی تعلیم و تدریس میں استعمال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بڑے آپ بیان کرتے ہیں جی، بڑا بیان، لیکن قرآن بیان کریں، پھر آپ بھی دیکھیں بہترین ہو جائیں گے. قرآن کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ قرآن جس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، جس کے ساتھ اٹیچ ہوا وہ دیکھیں کہاں پہنچ گیا. قرآن کس پہ نازل ہوا ہے جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو افضل الرسل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کس کے ذریعے نازل ہوا؟ جبریل امین کے ذریعے. تو فرشتوں میں ٹاپ کے فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اچھا، قرآن کس ماہ میں نازل ہوا؟ رمضان میں. تو جو مہینہ سب سے بابرکت ہے وہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ. قرآن کس رات میں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں. دیکھیں اس رات کی فضیلت. تو قرآن جس کے ساتھ جڑا ہے وہ دیکھیں کہاں پہنچ گیا. تو یہ قرآن ہے، قرآن جس کو ہم معذرت کے ساتھ کچھ نہیں سمجھتے. ہمارے پاس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دولت عطا کر دی ہے، یہ ہم نہیں سمجھ پائے ابھی تک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، بیان کرنا قرآن کے حوالے سے ہی ہو تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی آپ کی اچھی گزرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آخرت تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہی ہیں. ہاں بس نیت آپ کی آخرت کی ہونی چاہیے. اگر دنیا نیت کریں گے تو ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن آخرت نہیں ملے گی. لیکن اگر آخرت کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو ملنی ہی ملنی، دنیا بھی آپ کو ملی جائے گی ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو الحمدللہ جی ہمارا دوسرا باب تفعیل جو ہے یہ مکمل ہو گیا. باقی جو الفاظ ہیں ان کے مادے ماضی مضارع میں ڈالیں، ایکٹیو وائز، پیسو وائز، فعل امر، اسم الفاعل، اسم المفعول بنائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آسانیاں ہو جائیں گی. یہی سب کام ہم انشاءاللہ باقی بابوں کے ساتھ بھی کریں گے تو ریپیٹ بھی ہو جائیں گی سب چیزیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کورس کو خیریت کے ساتھ جو ہے مکمل فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب